کہا جاتا ہے نا سرش کہ کام کرتے کرتے نام ہو جائے گا، مگر جب بات ہو لوگوں کی بھلائی کی تو پھر جلد ہی وہ لوگ عوام کے دلوں میں اپنا گھر کر لیتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عتیق آفریدی، جو کہ ایکٹ آف کائنڈنس کے بانی ہیں اور مستحق لوگوں کی بھلائی کے کاموں میں کافی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ بالکل، پاکستان سپر لیگ میں انہیں فلاحی خدمات پر ایوارڈ سے بھی نوازا جا چکا ہے۔ ان سے آپ کی ملاقات کروائیں گے۔ اس وقت عتیق آفریدی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، بانی ایکٹ آف کائنڈنس کے۔ السلام علیکم عتیق، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جب کوئی بھی کام ہم نے شروع کرنا ہوتا ہے نا، اس کی ابتدا آسان نہیں ہوتی ہے۔ انسان سوچتا ہے، پھر وہ دیکھتا ہے کہ میرے آگے ہرڈلز کتنی ہیں، میں کر پاؤں گا نہیں کر پاؤں گا، لیکن اس کے پیچھے ایک انسپریشن ہوتی ہے جو اس کو موٹیویٹ کرتی ہے کہ کام آپ نے کرنا ہے اور یہ آپ کر سکتے ہیں۔ وہ کیا تھی؟ جی بالکل، سب سے پہلے تو بہت شکریہ انوائٹ کرنے کا اپنے شو میں۔ اس کے پیچھے انسپریشن یہی تھی کہ ہم نے 23 مارچ 2016 سے وال آف کائنڈنس سے ایکٹ آف کائنڈنس پاکستان کا آغاز کیا۔ جیسے کہ 23 مارچ پاکستان ریزولوشن ڈے ہوتا ہے، تو ہم نے یہ ڈیٹ اس لیے بھی چوز کی کہ ہم نے اپنے ساتھ ایک ریزولوشن اور ایک عہد کرنا تھا کہ ہم ہی اس ملک کا سرمایہ ہیں، اور جتنے بھی ہم یوتھ ہیں یا موسٹلی اسٹوڈنٹس ہیں یا والنٹیئرز جو ہیں، ہم ہی اس ملک کا سرمایہ، اور ہم نے اس ملک کو سنبھالنا ہے۔ وہ لوگ جن کو ہماری ضرورت ہے، جو لیس فارچونیٹ ہیں، اور اپنے ملک کی اس میں ترقی میں کردار ادا کرنا ہے ہم نے، تو یہی ایک اس کے پیچھے ایک وہ تھا، جذبہ تھا، ایک ولولہ تھا کہ ہم نے انشاءاللہ اپنا پارٹ پلے کرنا ہے اپنے ملک کی تعمیر و ترقی میں۔ اور اسی طرح 3-4 لوگوں سے یہ کاروان ہم نے شروع کیا تھا، اور ابھی الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں ہمارے ساتھ والنٹیئرز موجود ہیں اکراس دا کنٹری، اور کائنڈنس پریکٹس کر رہے ہیں۔ اچھا، آپ نے ایک تو نام بڑا اچھا ایکٹ آف کائنڈنس رکھا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کن کاموں پر زیادہ آپ فوکس سمجھتے ہیں؟ اور یہ انسپریشن تو ہوتا ہے، ہمارے پاس بڑے مسائل ہیں، کو آپ بڑا قریب آپ کے دل کے ہو، دماغ کے ہو کہ یار یہ کام جب میں نے دیکھا تو مجھے لگتا ہے اس پہ کام کرنا چاہیے، وہ آئیڈیا، اور پھر ابھی جو کر رہے ہیں اس پہ فوکس زیادہ کس پہ رکھا ہوا؟ جی سر، بالکل، جیسے آپ نے کہا کہ مسائل تو بہت زیادہ ہیں، لیکن میں خود جس طرح ایک پروجیکٹ ہے ہمارا میٹ خدمت، جو کہ میرے دل کے بہت قریب ہے، اور جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم نے اکراس دا پاکستان 123 میڈیکل کیمپس کیے ہیں، جس میں ہم نے تھر میں بھی کیے ہیں، سیون شریف میں ہو گئے، میہڑ میں ہو گئے، یا اس کے علاوہ KPK میں کیے ہیں، کشمیر میں کیے ہیں، بارڈرز بھی ہم نے کیے ہیں، دور دراز علاقوں میں جتنی بھی پہاڑی علاقے ہیں، رورل ایریاز ہیں، تو وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ بنیادی طبی سہولیات کا بہت زیادہ فقدان ہے۔ وہاں پہ ایون ڈسپینسریز نہیں ہیں، وہاں پہ پروفیشنل ڈاکٹرز نہیں ہیں، تو ان چیزوں کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے۔ لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، خدا نخواستہ اگر کوئی ایسی بڑی بیماری آتی ہے یا کوئی ایمرجنسی کی صورتحال ہوتی ہے تو ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ہلی ایریاز میں لائک کشمیر کہہ لیں آپ، چترال کہہ لیں، گلگت کہہ لیں، وہاں پہ ٹرانسپورٹیشن کا بھی بہت مسئلہ ہوتا ہے، لوگ افورڈ بھی نہیں کر پاتے، اور اس کے علاوہ ہاسپٹل میں بھی اس طرح سے سہولیات نہیں ہوتی، اور ڈاکٹرز بھی اس طرح سے اویلیبل نہیں ہوتے۔ تو انشاءاللہ میٹ خدمت جو ہمارا اس کا آگے ویژن ہے کہ انشاءاللہ ہم ڈسپینسریز کی طرف جائیں گے، ڈسپینسریز کا قیام کریں گے وہاں پہ۔ اچھا عتیق صاحب، اس کے علاوہ پاکستان میں ایمبولینس کہا سروسز جاتا کا ہے کہ اس طرح کے فلاحی ادارے چلانا بالکل بھی آسان کام نہیں ہے، اس کو تو جہاد کہا جائے تو بالکل غلط نہ ہوگا۔ تو مجھے یہ بتائے گا، آپ چونکہ حالات اس طرح کے ہو گئے، انفلیشن آپ کو پتہ کتنی ہائی ہے، تو کس طرح پھر آپ یہ مینیج کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے آپ کی بھی فاؤنڈیشن کا کوئی میکینزم ہوگا فنڈ ریزنگ کے حوالے سے، کچھ بتائیں گے اس بارے میں؟ جی بالکل، کام تو کوئی آسانی ہوتا ہے، لیکن آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا ہوتا ہے، اور دوسروں کی آسانی کے لیے آپ نے اپنی آسانیاں قربان کرنی ہوتی ہیں۔ تو اسی جذبے کے ساتھ ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں، اور میں اس پروگرام کے توسط سے یہ بھی کہنا چاہوں گا جتنے بھی لوگ ہمیں سن رہے ہیں کہ ہم ٹوٹلی والنٹریلی بیسس پہ کام کر رہے ہیں۔ موسٹلی ہم اسٹوڈنٹس ہیں، اور کچھ لوگ ہمارے ساتھ پروفیشنلز ہیں، لیکن ہمارے اوور ہیڈز ہو گئے، یا آفس ایکسپینسز ہو گئے، یا اس طرح جو سیلریز وغیرہ ہوتی ہیں مین اسٹریم NGOs میں، ہم اس طرح سے کام نہیں کرتے، بلکہ ہم ٹوٹل والنٹریلی بیسس پہ کام کر رہے ہیں۔ اور الحمدللہ اس میں ہمارے فرینڈز ہیں، فرینڈز آف فرینڈز ہو گئے، یا جو ہمارا اپنا سوشل سرکل ہے اس کو افیکٹولی وے میں یوز کر کے، ایون میرے ٹیچرز ہو گئے یا میری یونیورسٹی کے جو بیچ میٹس ہوتے تھے، جونیئر سینئرز، وہ بھی اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ اصل میں والنٹیئرز کا ایک ہم نے ایسا پول تیار کیا ہے کہ جو کسی بھی ٹائم انشاءاللہ پاکستان کو جب بھی
ضرورت ہوگی تو وہ انشاءاللہ اس میں کنٹریبیوٹ کریں گے، اور ہم اسی طرح انہی والنٹیئرس کو یوز کر کے اور انہی کے تھرو سارا کچھ کر رہے ہیں۔ صحیح۔ اچھا ایک چیز آفریدی صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا آپ کے کہ مختلف کام ہیں، وہ سمجھا جا رہا تھا کہ مختلف آپ نے جیسے میڈیکل کے حوالے سے بتایا، قدرتی آفات کے حوالے سے ڈیفرنٹ چیزیں ہیں، وہ چیزیں چل رہی ہیں، لیکن ایک معاملہ بچوں کے حوالے سے بہت زیادہ ہے، تو تعلیم کا ہے، بچوں کے ساتھ یتیم بچوں کے معاملات ہیں، تو اس پر آپ کچھ پلان کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ ایک بڑا ایشو اہم ہے کہ اگر آج ایکٹ آف کائنڈنس جو ہے وہ بچے تیار کرے جو اگلے آنے والے پاکستان کا بھی مستقبل ہوں، اور ایسی ساری چیزوں سے وہ نبرد آزما بھی ہوں جو آج آپ نمٹ رہے ہیں۔ جی سر بالکل، ایجوکیشن پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں، جتنی بھی اس طرح موسٹلی اگر آرفنز بچے ہو گئے، ہونہار طالب علم ہو گئے جو کہ افورڈ نہیں کر پاتے، تو ان کو ہم ان کے لائک اسکول کے فیس میں ہو گیا، یا اگر یونیورسٹی کے ہمارے ساتھ کالج کے اس طرح اسٹوڈنٹس آتے ہیں جو کہ پڑھ نہیں آتے، یا اس طرح کچھ اسٹریٹ چلڈرنز ہیں، کچھ آرفنیجز ہیں جو ان کے بچے پڑھ رہے ہو، تو ہم ان کو ہی ڈائریکٹلی اسپانسر کرتے ہیں، ڈائریکٹلی ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اور جس طرح آپ نے بات کی کہ اوبیسلی کہ وہی بچے پڑھ کے تو آگے انشاءاللہ آئیں گے اور پاکستان کا نام روشن کریں گے، تو ہم نے اس طرح کافی زیادہ آرفنیجز ہیں ہمارے ساتھ، اسٹریٹ اسکولز ہیں، تو ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اسی میں ایجوکیشن ابھی میں۔ آپ صرف کراچی میں کام کر رہے ہیں یا پھر مختلف شہروں میں، لاہور، کراچی، اسلام آباد، ہر جگہ سے آپ لوگوں کی مطلب کوارڈینیشن ہے، کس طرح سے کام ہو رہا ہے؟ ہم خود اسلام آباد میں ہوتے ہیں، لیکن ہماری ایون کراچی میں بھی الحمدللہ ٹیم ہے، حیدرآباد میں بھی ٹیم ہے۔ جب ہمارے تھر سائڈ پہ میڈیکل کیمپس ہوتے ہیں یا واٹر پمپس کے لیے ہم وزٹ کرتے ہیں، تو ہم پھر کراچی سے اپنے دوست ڈاکٹرز ہو گئے یا حیدرآباد سے ڈاکٹرز ہو گئے، ان کو پک کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی بڑے شہر ہیں، لاہور کہہ لیں، سیالکوٹ کہہ لیں، یا پشاور، مردان، KPK میں، ہر جگہ پہ ہماری الحمدللہ ٹیمز ہیں، والنٹیئرز ہیں۔ صحیح، بہت شکریہ آفریدی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایکٹ آف کائنڈنس، اور ایسے لوگ اگر اس طرح سے پورے ملک میں کام کرتے رہیں تو یقینی طور پر کہیں نہ کہیں بہتری کا ایک جو چراغ جلتا ہے نا، وہ آگے روشنی پھیلانے میں مددگار رہے گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔